الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن عزیزان محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے ایسے پیارے انداز سے قرآن کرام نے مظاہرہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ پھر ہمارے قاری قیوم صاحب کی خیرت نے تو ہمیشہ ہی دل چھوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس سنتے رہیں۔ اور میں ایک کتاب ایسی مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں یہی پڑھا کہ جس میں قرات بہتر ہو اور اچھے انداز میں قرآن پڑھی جائے تو خود بخود انسان کے آنکھ میں کانٹے آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہم سنتے تھے، لیکن اب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ آج ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے روتے رہتے ہیں۔ یہ نظریں میری دیکھی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان کا رونا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک سے دل لگ جاتا ہے تو قرآن پاک کے لفظ کو سمجھ بھی جاتا ہے آدمی، اور اس کے آنکھوں سے زار و خطر آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ آج ہم لوگوں میں یہ کمی ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، الفاظ معنوں پہ غور نہیں کرتے، اور الفاظ معنی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اس کے معنی۔ جس دن اگر ہم معنوں کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کو کتنی خوشخبریاں ہیں اس میں۔ اور بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کلام کو میں نے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم پڑھو، بلکہ اس کلام سے کچھ نصیحتیں بھی حاصل کرو، اور اس کلام سے تم نصیحتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی اس کلام کی دعوت دو۔ چنانچہ آج بھی میرے پاس ایک میسیج آیا، جس میسیج میں نے ایک غیر مسلم بھائی کی بات سن رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنے دن سے چھپا کے کیوں رکھے آپ لوگ؟ وہ قرآن اٹھا کے وہ بتا رہے ہیں، اور وہ کسی یعنی کرناٹک کے ہے یا تمل ناڈو کے ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو آپ لوگوں نے چھپا کے کیوں رکھا؟ یہ چھپانے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم بھٹک گئے تھے۔ آج ہم کو یہ قرآن ملا تو ہماری سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کو لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں، محبت مسلمان ہم سے کیوں کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے نا، غیر مسلم ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن ان تک نہیں پہنچایا، اور قرآن پاک کو جیسا پڑھنا ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو مولانا طیب قاسمی صاحب کا ایک جملہ میں نے نقل کر رہا ہوں، اس میں مولانا نے ایک خاص بات لکھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایسا پڑھو کہ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ اللہ کے کلام کو اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جب ہمارے یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو ہم سے کہیں بھی کوئی ایک غفلت نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے قرآن حضرات کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ میں نے حال ہی میں ماشاءاللہ عمرہ کیا تو مختلف ہمارے گھروں میں بھی ایک قرآن پاک جہاں ختم ہوئی، جہاں بچے ختم کیے ہیں، میں آج دیکھ کر حیرت ہوا کہ ریاض میں ایک 9 سال کا بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور اس انداز سے پڑھا کہ ماشاءاللہ پورا حافظ قرآن ہے انہیں۔
تو یہ بھی بات بہت بڑی دکھی میرے کو کہ میں اپنے تقاریر میں بھی وہاں کے بولا ہوں، یہاں بھی آئے ہیں وہ، اس میں میں نے یہ غور کیا کہ جب بچے قرآن پاک کے مطالعے کی طرف آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی ہمت افزائی کی ضرورت رہتی ہے، اور تجوید بھی اتنی اچھی کہ ماشاءاللہ اس کی قرآن سنے تو دل یہ بول رہا تھا کہ بار بار سنیں۔ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھائے گئے، لیکن وہ سورتوں میں بھی بڑا احساس یہ ہو رہا تھا کہ ہم بھی اپنے غفلتوں کو، غلطیوں کو درست کر لینا چاہیے۔ مگر آج مصیبت یہ ہے کہ اکیلے پڑھے تو اپن بھی رف مارتے، چار لوگوں کے سامنے پڑھے تو بہت اطمینان سے پڑھتے، بہت اہتمام سے پڑھتے، اکیلے پڑھتے ہیں تو بہت جلدی جلدی اپن قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ مگر آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپن سے ہو گئی، اب اپنی عمریں ہو گئی، قرہ حضرات کی نگرانی میں دیں، تاکہ آپ کی نسلیں قرآن پڑھے تو ایسا پڑھے کہ آپ کے گھر میں گھروں میں نورانیت پیدا ہو جائے، آپ کے گھر منور ہو جائے، آپ کے چہروں پہ بحالی آ جائے، آپ کے گھر والوں کو قرآن سے محبت ہو جائے۔ میں اس موقع پر قاری عبدالقیوم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ قاری القرآن ہے اور یہ قرآن سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں، اس واسطے سے ماشاءاللہ کئی بچوں کو آپ نے شاگرد بنایا، اور ان شاگردوں کو بھی دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ان کے جو رفقا ہے وہ بھی میں قابل مبارکباد ہے کہ حضرت کی آواز پہ ماشاءاللہ لبیک کہتے ہیں۔ میں یہ حضرات قیوم بھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ اقراء خدمت سوسائٹی کے ذمہ دار ہے، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام اور پھیلے گا، اور انشاءاللہ اس کو پھیلانے میں ہم بھی اپنی کوششیں کریں گے، اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہر مقام پر، میں اس سے پہلے بھی ہمارے ذمہ داروں کی ایک کمیٹی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ حفاظ کرام جو ہمارے اضلاع میں پڑھا رہے ہیں تراویح یا اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کو ایک 8 دن کی ٹریننگ دی جائے بلکہ، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی ہم اس سلسلے میں بھی غور کریں گے، تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچے، اور اذان صحیح ہونے پر لوگوں کو بھی مسجد کی طرف ان کا دل خود اس قدر وہ ہو جائے، کشش پیدا کر دے کہ وہ خود مسجد کی طرف دوڑ کر آئے۔ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، اور بولنے کو بہت باتیں ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے، انعامات بھی دینا ہے، بہت سے لوگ ہیں تو انعامات کے واسطے آج ماشاءاللہ انتظار کرتے رہتے ہیں، تو میں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قاری صاحب کی صحت میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے قراء یہ کام کر رہے ہیں ان سب کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کام بہت اہم ہے، ہم لوگ سب بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ کام بہت آسان ہے، ایک بچے کو مکمل ٹریننگ دینا بہت بڑی بات ہے نا، اس میں توجہ اساتذہ کی جو لگتی ہے، محنت لگتی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ طیب پاشا ادھر سے ہاتھا اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا، اب لفافہ تو بھی آ رہا، سمجھا وہ تو نہیں آیا وہاں سے، تو اب یہ مقصد ہے کہ آپ اب برخاست کریے، تو میں بھی برخاست کرنے چاہ رہا تھا، مجھے بھی دوسری طرف جانا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خیم بھائی کو، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم۔